بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام میں صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ زکوٰۃ فطرہ کے علاوہ نفلی طور پر عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے صدقہ خیرات کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام میں تو تکلیف پہنچانے والی کسی چیز کو راستے سے ہٹا دینے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ کی توفیق بندوں کے لیے ایک انعام ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بہت ساری بالاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، بچاتا ہے، ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بندے کے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اس طرح گناہوں کو بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی روزی اور دولت کو دوسروں پر خرچ کرنا کوئی معمولی یا آسان کام نہیں، بلکہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ آدمی کے خود کے اتنے کام اور ذمہ داریاں ہیں کہ انہیں پورا کرنا آج کے اس مہنگائی کے دور میں کتنا بڑا کام ہے۔ پھر اس کے اوپر غریب مزدوروں کی اور مدد کرنا یہ اور بڑی بات ہے۔ آدمی اگر ہمت کر کے یہ نیک کام کر گزرتا ہے اور لگاتار کرتے رہتا ہے تو اس کے بدلے اللہ پاک اس کی بھی ساری ضرورتیں پوری فرماتا ہے، اور اللہ پاک اس کی اتنی مدد کرتا ہے جتنی مدد شاید ہی اس شخص نے کبھی سوچی ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ موت کے وقت اس کی روح بڑی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں پیشی کے موقع پر اللہ پاک اسے راضی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک گنہگار عورت تھی، وہ ایک کنویں سے گزرنے لگی تو وہاں ایک کتا بیٹھا تھا جو پیاس کے مارے مرنے جیسا ہو رہا تھا۔ عورت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، وہ رک گئی۔ کسی طرح بڑی مشقت محنت سے اس عورت نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کی پیاس بجھائی۔ اللہ کو اس گنہگار عورت کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس صدقے کے بدلے اللہ پاک نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے بخش دیا۔ اللہ کی بنائی ہر مخلوق، چاہے انسان ہو یا جانور، کے کام آنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اسلام میں اسے بھی عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول مسلمانوں کو دکھیوں کے کام آنے، ان کی مدد کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے کسی بھائی کو جس کے بدن پر ضرورت کے مطابق کپڑا نہ ہو اسے کپڑا پہنائے گا یا دے گا، اللہ پاک اسے جنت کا ہر جوڑا پہنائے گا۔ اور جو کسی بھوکے بھائی کو کھانا کھلائے گا، اللہ پاک اسے جنت کے میوے کھلائے گا۔ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، اللہ پاک اسے جنت کا مہر بند شربت پلائے گا۔ آج کل کے لوگ بس پیسہ جمع کرنے میں لگے ہیں، 1 روپیہ غریبوں پر خرچ کرنے میں 10 بار سوچتے ہیں۔ لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کتراتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ جمع پیسہ زندگی اور اچھی جینے میں کام آ جائے گا۔ سوچو، اگر زندگی ہی نہ رہے یا کسی خطرناک بیماری میں ہی وہ سارا پیسہ منٹوں میں ختم ہو جائے، یہ بات کوئی نہیں سوچتا۔ خیر، کیا ہم نے کبھی سوچا اللہ پاک ہماری ہر چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری فرماتا رہتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے جسے ہم زندہ ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں بارش بند کر دے جس سے ندی تالاب سوکھ جائیں اور کھانا پانی ملنا بند ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر خدا ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کچھ دینے میں کیوں پیچھے رہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا رب بھی بہت خوش ہوگا اور ہمیں ہمیشہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرماتا رہے گا۔ انسان کی یہ سوچ غلط ہے کہ ہم جو کماتے ہیں وہ سب ہمارا ہی ہے۔ یہ سوچو کہ ہمیں اوپر والا رزق دے رہا ہے، اگر وہ بند کر دیا تو کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں،
اللہ کے پیارے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسان کھیتی کرتا ہے، اس کی فصل میں سے بہت سے دانے پرندے چرندے کھا جاتے ہیں، اس سے کسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ جانور کھا جاتے ہیں اس کے بدلے کسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، جو بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔